السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ اچھے ہوں گے، تر و تازہ، فریش اور پرسکون ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ایک طاقت آگے بڑھتے ہوئے آپ کے اندر جھلکتے ہوئے زندگی کو آپ دوسروں کی زندگی کو بنانے میں، بہتر کرنے میں لگے ہوتے ہوئے اپنے اور ادرس کے۔ آج ہماری موضوع ہے کون سا طریقہ علاج بہتر ہے، کس طریقہ علاج سے ہم علاج کریں جو کہ مضر اثرات سے۔ ایک بار پھر وہی موضوع ہے جو پچھلا پروگرام میں تھا، لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ طریقہ علاج جو بیسٹ اور بہترین ہو۔ آپ خود کیا تجویز کرتے ہیں لوگوں کے لیے؟ آپ کے لیے خود کون سا طریقہ آسان لگتے ہیں، بہتر رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے، تاحیات انرجیٹک رکھنے کے لیے، زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، ایک ہر کامیاب ہر میدان میں ہم انرجیٹک اور پاورفل رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ ہمیں کال کریں۔ جی، ایک کالر ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون؟ ڈاکٹر صاحب، میں شارق بول رہا ہوں سمن آباد کراچی سے، اور یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ بہت اچھا۔ اور سر، ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور بڑی عجیب عجیب سی طبیعت رہتی ہے۔ جب میں آفس میں ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے گھر چلا جاؤں، اور جب گھر جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں آفس میں ہی ٹھیک تھا۔ تو لوگوں کی رائے میرے بارے میں بڑی عجیب عجیب سی ہے۔ تو سر یہ بتائیے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا میں ایسے ہی رہوں گا؟ جی، آپ مجھے بتائیں پرابلم کب سے شروع ہوا؟ یہ تقریباً 3-4 سال سے ہے مجھے یہ پرابلم۔ کیسے شروع ہوا تھا؟ بس یہ سمجھ لیں، یہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، یہ آہستہ 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 اچھا ٹھیک ہے، آپ شروع سے یہ بڑھ گئی ہے۔ شروع سے فیلنگز کیا تھے اس وقت؟ جو ہے مجھے 3-4 سال پرانی باتیں صحیح سے یاد نہیں آ رہی، بس شاید کوئی، میرے خیال سے میں نے کوئی حادثہ وغیرہ دیکھ لیا تھا، روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا، میں جا رہا تھا تو وہاں پہ وہ میں نے قریب سے جا کے دیکھ لیا تھا۔ تو اس کے بعد سے پھر وہ عجیب سی، جب میں گھر آیا تو گھبراہٹ سی ہونے لگی اور ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی میری۔ اس کے بعد پھر یہ عجیبی سی یعنی کیفیت ہو گئی کہ مجھ سے کہیں بیٹھا نہیں جاتا، ہر وقت ایک عجیب سی گھبراہٹ رہتی ہے، اور اب تو یہ حالت ہے کہ کسی کام میں دل بھی نہیں لگتا میرا۔ آفس میں ہوتا ہوں تو بے چینی سی ہوتی ہے، سوچتا ہوں گھر چلا جاؤں، گھر جاتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ آفس میں ہی ٹھیک تھا، اور لوگوں کی رائے بھی میرے بارے میں کچھ عجیب سی ہو گئی ہے مطلب۔ تو سر یہ بتائیے کہ مجھے اس پریشانی سے نجات مل جائے گی یا میں کیا کروں؟ جی بالکل۔ اچھا، مجھے تھوڑے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ابھی اس وقت جو ہے بس مقصد ایک ٹینشن سی ہے، مطلب ایک انجانا سا جیسے خوف ہوتا ہے، ایک ٹینشن سی ہوتی ہے کچھ اندر میرے، اسی طرح رہتا ہے ہر وقت۔ جی جی، اچھا، یہ 3 سال پہلے سٹارٹ ہوا، تو 1 سال پیچھے آپ کی کیا کیفیت؟ جی 1 سال پہلے میری کیفیت جو ہے نا، مطلب پہلے سے زیادہ مطلب بڑھ گئی ہے۔ پہلے 4 سال پہلے مقصد اس طرح کی فیلنگ شروع ہوئی تھی، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ تکلیف میں میری جو ایک ڈپریشن میں اور ایک اداسی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور 1 سال پہلے جو تھی وہ کیفیت زیادہ تھی، اور اب تو بہت زیادہ ہے۔ اب تو کسی کام میں میرا بالکل بھی نہیں لگتا، اور یہ ہے کہ مجھ سے کہیں بھی نہیں بیٹھا جاتا۔ میں آفس میں ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے گھر چلا جاؤں، جب گھر جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں آفس میں ٹھیک تھا۔ تو بڑی عجیب کیفیت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو مقصد یہی ہے کہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں ایسے ہی رہوں گا یا یہ میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ کے مسئلہ انشاءاللہ ہم سمدہ ہیلنگ میں تلاش کریں گے، HMF میں تلاش کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو، کیونکہ یہ شروع میں آپ کو انزائٹی بھی ہے، اور بعد میں احساس تھا یہ
ہو سکتا ہے کسی ڈپریشن کا کوئی سٹیج ہو، جی یہ جی میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو میں نے تشخیص کی ابھی جو آن ایئر میں نے کی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیے سمدھا میں ہم تشخیص نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جی جی ہم سمدھا میں کوئی ڈائگنوز نہیں کرتے، لیکن جی بیماریاں خود ہی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں جی جی اور ٹھیک ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ انرجی آٹومیٹیکلی جی جی خود بخود کیور کرتے ہیں. آپ آئیں، ایک بار ٹرائی کرنے آپ آئیں، ضرور آپ تشریف لیں. جی میں انشاءاللہ آؤں گا. آپ یہ ہے کہ اپنا ایڈریس مجھے بتا دیجیے گا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا اور اپنی پرابلم مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہے سالو ہوگی جس طرح اور ہوگی اس میں. بالکل. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سمن آباد فیڈرل بی ایریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. بہت خوب. تو کلفٹن میں ہے، کلفٹن سینٹر اگر آپ نے دیکھا ہے شان سرکل پہ کلفٹن سینٹر، آپ تشریف لیں. بالکل. شان سرکل پہ ہے یہ. وغیرہ کی کیا ہوتی ہے، میں کس ٹائم آؤں مطلب؟ آپ ہمیں کال کریں تو آپ کو سمجھا دیں گے ایڈریس کو، آپ کو سارا کچھ، باقی کال کریں وہ سارا کچھ آپ کو گائیڈ کریں گے. جل سائنسز انسٹیٹیوٹ بڑی کی مہربانی. اگر میری یہ پرابلم سالو ہو جائے تو میں بڑا آپ کا احسان مند ہوں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل. بہت خوب، بہت خوب. اللہ تھینک یو، حافظ. بہت تھینک یو. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت زبردست بات کہی انہوں نے کہ امید ان کو ہے، اور اگر ایک شخص کو امید ہے تو وہ ضرور ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی طریقہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شفا کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص بیٹھے ہے کہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا علاج نہیں ہوگا یا کوئی ایسے پرابلم، تو وہ واقعی نہیں ہوں گے، حقیقت میں نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرا کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شعیب رضا بات کر رہا ہوں. جی شعیب رضا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں؟ کون سا طریقہ آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود کس طریقے سے آپ علاج کرتے ہیں اپنا، اور کس لوگوں کو کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں زیل سائنس کے حوالے سے یہ ڈسکس کروں گا کہ بہت ہی زیادہ امپریسو سبجیکٹ ہے یہ، جو کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ تہلکہ مچاتا ہے اور اتنا بڑا چینج ہے اس کا. اچھا چینج ہے. جی شعیب رضا، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ؟ جی ہاں بالکل. ماشاء اللہ، بہت اچھا. جی بالکل. کیسے اور میں اب تک ماشاءاللہ 4 لیول کر چکا ہوں سمدھا کے. بہت اچھا، بہت خوب. جی ہاں. اور بہت زیادہ اس کو مفید میں نے پایا اپنی زندگی میں، جی زندگی کے استعمال کے حوالے سے، اور بہت زیادہ یہ بڑا سکون اور بہت ٹینشن فری لائف کر دیتا ہے. بہت زبردست. تو آگے لیولز میں آپ کے آگے نہیں بڑھ رہے؟ بالکل. جی ہاں. میں انشاءاللہ اتنا انٹرسٹنگ ہے اور اتنا مفید ہے کہ اس کو بیچ میں چھوڑ دینا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. بہت. تو آپ اپنا ایم بنائیں اور آپ اپنے ماسٹر تک آپ کریں گے انشاءاللہ، گرینڈ ماسٹر تک کریں گے کورسز. ہاں ابھی فی الحال تو میں میرا جو اگلے اس کے لیول ہیں 5 سے 8 تک، جی بالکل، وہ انشاءاللہ میں کروں گا. بہت اچھا. اور آپ کی گائیڈنس مجھے یقیناً رہے گی. بالکل بالکل اور تو آپ یقیناً وہ اس سے زیادہ اور زیادہ مفید ہوگا. شہزاد جی شعیب رضا صاحب، میں یہ آپ کو بڑے ضروری ہے کہ اس دنیا میں، جیل سائنسز کی دنیا میں ادرس کو بھی آپ لیں اور ایک اچھا راستہ دوسروں کو بھی، اور آگے بڑھتے ہوئے ایک وقت تو اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مادی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. جو سکون یہاں سے قلبی سکون ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے، دوسری چیزوں میں وہ نہیں ہے. جی جی. تو آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے بڑے اچھے ایکسپیرینس، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اس لوگوں کے آپ نے ایکسپیرینس دیکھے، سنے ہیں آپ نے.
آپ بتائیں ہمیں آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، اس کے اندر ہر آدمی کو، ہر باشعور آدمی کو اس کو جوائن کرنا چاہیے سمجھا لیول کو، اور اس کو میکسیمم جتنا کمپلیٹ کر سکے اسے کمپلیٹ کریں. اس لیے کہ جن لوگوں کو میں نے اب تک ہیلنگ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 70 سے 80% فائدہ ہوا ہے. ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور میں نے اپنی والدہ کو جب ہیل کیا تھا تو اب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، جو کہ ابھی قبل از وقت ہے، لیکن وہ اپنے اندر اتنی انرجی محسوس کر رہی ہیں گویا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں. بہت تو اتنا زیادہ افیکٹو ریزلٹ اتنی جلدی اور اتنا پازیٹیو ریزلٹ میں نہیں سمجھتا کہ کسی دوسرے سبجیکٹ میں یا کسی دوسری طرف ہمیں مل سکتا ہے. اور والدہ کا خدمت کرنا، والدہ، جی ہاں بالکل، کتنا سکون ملتا ہے انسان کو. بالکل سکون، بالکل ریلیکس ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا. اور والدہ کو اگر کوئی کسی آپ کی وجہ سے ان کے درد دکھ دور ہوتے ہیں، جی ہاں، تو وہ والدہ کتنے فخر کریں گے آپ پہ، اور آپ کتنا اپنے آپ پہ فخر کریں گے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی، اور یہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنے والدہ کا اور والدین کے اور ادرس کے بھی، دوستوں کے گرد ماحول کے، بالکل. اور پھر اتنا اس پہ کوئی خاص چلتے بھی، کوئی خاص اس پہ ٹائم بھی نہیں لگتے. جی ہاں بالکل بالکل. اور میں تو سمجھوں گا کہ والدین کی نعمت کے بعد اور ہمارے بزرگوں کی نعمت کے بعد ایک بہت بڑی نعمت آپ جیسا استاد ہمیں ملا ہے. بہت شکریہ. اور اس کے بعد اتنا عمدہ گائیڈ کیا ہے، اتنا عمدہ سکھایا ہے. اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ جب دوسروں کو ہیل کرتے ہیں اور انہیں فائدہ ہوتا ہے اور 1-2 دن کے بعد ہمارے پاس فون آتا ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہے، جی، بڑی دلی مسرت اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کے کام آ گئے. بہت زبردست، بہت اچھا. جی ہاں، یہ تو ہے. جی ہاں بالکل. تو بہت شکریہ، یہ آپ کی محبت ہے میرے بارے میں اور میرے لیے. بالکل یہ بالکل آپ کی ایک محبت ہے، آپ کے ہم سے ایک پیار ہے، ایک روحانی رشتے ہیں. بالکل بالکل. جی اور ہاں واقعی دنیا جو ہے نا لینے دینے کے ہے، کیونکہ آپ خود وہ ابھی ایک کالر نے دوسرے پروگرام میں بات کیے تھے میرے ساتھ. جی جی تو انہوں نے پچھلا پروگرام میں پچھلے پروگرام میں تھے، تو انہوں نے میرے سے بات کہی تھی کہ آپ ایک نایاب ڈائمنڈ ہے. تو میں نے انہوں نے کہا آپ کو بھی میں نے ایک نایاب ڈائمنڈ بنائے. ٹھیک ہے شہزاد، انشاءاللہ. بہت اچھا، میں بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت باتیں کہی آپ نے اور بہت پاورفل اور بہت اچھے. یہی ہوتے ہیں نا جی، یہی ہوتے ہے طاقت. جی ہاں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقتیں دیں. آمین. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے بڑے اچھے ایکسپیرینسز آپ نے سنے تھے، اور یقیناً اس کائنات میں ہم انسان کس طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، فزیکل طاقتیں استعمال کرتے ہیں، اور زندگی کو انسان کو انجوائے کرنی چاہیے، خوش رہنی چاہیے، زندگی میں انرجیٹک رہنی چاہیے. جتنا بھی آپ مال دولت، جتنے بھی کچھ آپ حاصل کریں گے، اس کا کوئی زندگی میں آپ کے سکون نہیں لا سکے گا. کوئی بھی چیز جب تک آپ کے اندر سکون میں نہیں ہے. اندر سکھ اس وقت آ سکتے ہیں جب آپ اندرونی طاقتوں کو سمجھ لیں، اور کائنات کی جو پاورز ہے، کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کو سمجھا جائے. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں سید عبدالوہاب بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. جی 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 عبداللہ. پہلے تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ ساتھ ساتھ حق ٹیلی ویژن کا بھی ہم بہت مشکور ہیں، جن کی وساطت سے آپ کی قیمتی مشورے، آپ کے وہ پوشیدہ علوم کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی.
3 قسم کی بیماریوں کے سلسلے میں کہ وہ جیل سائنسز اس سلسلے میں کیا کہتی ہے جی جی اور اس کی کوئی سالوشن ہے جیل سلسلے میں. اول تو یہ کہ ہمارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ آئودین کی کمی کی وجہ سے اکثر تھائرائڈ گلینڈ انلارج ہو جاتے ہیں. جی جی تو ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے, پھر بعد میں وہ کینسر کا بھی باعث بن جاتے ہیں اور بہت سے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں اس سے تھائرائڈ گلینڈ کے علاج ہونے سے. جی جی ایک تو یہ میرا سوال تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہاں چونکہ پہاڑی علاقہ ہے, شاید آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے وہ جوڑوں کے درد کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں بالکل آئیوڈین, کیونکہ وہاں مچھلی اتنا نہیں, اور جو لوگ نمک استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑا آئیوڈین اس میں کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, تو اس لیے اور وہاں پر مچھلی کا استعمال کم ہے, تو اس وجہ سے اس چیزوں میں آئیوڈین کی کمی آ جاتے ہیں. تو آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے تھائرائڈ گلینڈ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور یہ واقعی پرابلمز ہوتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ سے انشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اکثر پھر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں ایلوپیتھک کی کہ اس کا آپریشن کرانا ہے, خدا نخواستہ کینسر نہ ہو. جی تو جیل سائنسز میں یا سمدھا ہیلنگ انرجی میں اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں یا ہمیں مل سکتی ہے کہ جس سے ہم آپریشن سے بچ سکیں اور تھائرائڈ کی جو انلارجمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو. انشاءاللہ دیکھیں, سمدھا ہیلنگ انرجی باڈی کے جو سیلز ہے یعنی ہر سیل کو تازگی دیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس میں سے انشاءاللہ باڈی نیچرل بنتا ہے, خوبصورت بنتا ہے, تر و تازہ بنتا ہے, سمارٹ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی وزن بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں, تو وہ تھائرائڈ گلینڈ کی وجہ سے وہ اس کی کارکردگی صحیح نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بھی وزن بڑھنے لگتے ہیں. یا ویسے ہی کچھ لوگوں کا عادت ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں, پاورفل نہیں رکھ سکتے ہیں, اور ان کے پیٹ نکلنے لگتے ہیں, بڑے عجیب سے کیفیت ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ہارٹ ڈیزیز ہو جاتے ہیں, لوگوں کو کولیسٹرول ہائی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ آپ کو انرجیٹک رکھتا ہے, پاورفل رکھتا ہے, طاقتور رکھتا ہے. اس مضر چیزیں جو آپ کو کھانے ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں اس سے انسان کو نفرت دلاتے ہیں. تو یہ آپ بالکل آپ تشریف لیں, اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد لاہور میں کلاسز دے رہے ہیں, آپ تشریف لیں, انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو تھوڑا بہت مجھے آپ کی وساطت سے رہنمائی مل گئی جیل سائنسز کے بارے میں کہ تھائرائڈ کا علاج ممکن ہے اور جوڑوں کے درد کا بھی علاج ممکن ہے. بالکل ہے, بالکل. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں ہیپاٹائٹس بی اور سی میں جو ہے نا پنجے گاڑ دیے ہیں. اس قسم کی کیسز بہت آ رہے ہیں آج کل, ہیپاٹائٹس بی اور سی کے. تو جیل سائنسز یا سمدھا ہیلنگ انرجی ہیپاٹائٹس بی اور سی کو مکمل طور پر نگیٹو کرنے میں ہمارے ساتھ ہماری کچھ ہیلپ کر سکتی ہے. آپ کے یہاں کشمیر سے ایک شخص آئے تھے, اور پچھلے دفعہ جب میں وہاں آیا تھا اسلام آباد, الحمدللہ ان کے شوگر جو ہے ہیپاٹائٹس بھی تھا ان کو, اور ڈائبٹیز, تو وہ الحمدللہ کلیئر ہے. وہ بتا رہے تھے کل مجھے انہوں نے بتایا کہ بالکل کلیئر, یعنی 2 مہینے میں وہ بالکل ان کے 2-3 مہینے میں ان کے کلیئر ہو گئے. شروع میں تو وہ ڈاؤٹ میں تھا, کیونکہ شروع میں تھوڑا سا ان کو فرق تھا. میں نے کہا امید رکھ کے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. بتا رہا تھا نہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے, اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں, نیچرل طریقے سے سارے کچھ ہو سکتے ہیں. آپ امید رکھیں انشاءاللہ آپ سمدھا. آج 3 مہینے بعد انہوں نے کال کیا کہ میرا بالکل ٹیسٹ کلیئر ہے, میں نے ٹیسٹ کروائے کل, بڑے خوش, ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ آ کے ایک بار ہمارے جو وہاں پیشنٹ آتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کے ایک بار ایکسپیرینسز آپ دیکھ لیں, آپ ضرور تشریف لیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ خیر سے کب آئیں گے اسلام آباد راولپنڈی؟ اسلام پنڈی انشاءاللہ ہم یہ اس سنڈے کو آ رہے.
جی بالکل اس سنڈے کو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا اگلے سنڈے کو آپ آ رہے ہیں؟ جی جی, اور لاہور میں بھی انشاءاللہ لاہور میں بھی ہوں گی کلاس. جی 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 پھر واپس شکریہ سر, آپ کی بڑی مہربانی. انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہوں گے آپ کی کلاس میں, آپ سے برکتیں حاصل کریں گے اور بہت شکریہ, انرجی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے. بہت خوب. سر ہم حق ٹی وی کو یہ اپنا ایک پیغام دیں گے اپنی طرف سے اور بہت سارے دیکھنے والوں کی طرف سے کہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, ہم مشکور و ممنون ہیں حق ٹیلی ویژن کے کہ آپ جیسے صاحبان حکمت کو, صاحبان علم کو تشریف آوری کا موقع دیتے ہیں اور سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو مفید باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اور ہمارا ایک پرزور اپیل ہے حق ٹیلی ویژن کو کہ وہ آپ کے پروگرام کا دورانیہ اس سے بڑھا کر تھوڑا اور زیادہ کر لیں. ابھی بھی ان لوگوں نے میرا دورانیہ بہت بڑھا دیے ہوئے. 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے تو 1 گھنٹے میں کسی بھی چینل پہ پروگرام نہیں ہوتے ہے, تو اس وجہ سے یہ ان کی مہربانی ہے اور یہ آئی تھنک بہت ہے, کافی ہے, بہت ان کے شکریہ ہے ادا. واقعی ان کو بھی ثواب ملتے ہیں ان لوگوں کو. اور حنیف صاحب ایک بہت ہی نائس اور بہت ہی ایک اچھے انسان ہے, ایک بہت ہی روحانی انسان ہے, اور ان کے وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور بڑی محبت سے بلاتے ہیں, بہت پیار سے بلاتے ہیں اور انتہائی زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سے. تو اس وجہ سے مجھے بھی اس چینل سے لگاؤ ہے. بہت شکریہ, مجھے بھی اس سے ایک پیار ہے اور اس چینل سے ہے, ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے یہ ہم حاضر ہوں گے آپ کی کلاس میں انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. تھینک یو. اللہ حافظ. وعلیکم السلام, اللہ حافظ. بڑا خوبصورت بہت اچھے کالر اور بہت زبردست باتیں کہیں. اسی طرح باتیں کر لیں میرے ساتھ, آپ ہمیں کال کریں اور انرجیٹک باتیں کریں, خوبصورت باتیں کریں, مثبت باتیں کریں, اچھی باتیں کریں. اور اچھائی ہمارا مقصد ہے, اچھی بات ہے ہمارے مقصد ہے. اور ہمیشہ ایک انسان کو, ایک بالخصوص ایک مسلمان کو انرجیٹک رہنا ہوتا ہے, پاورفل رہنا ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ کون بات کر رہی ہے؟ میں نیرا مسرت بات کر رہی ہوں. نیرم؟ نیرا مسرت. نیرا, جی جی نیرا. ہاں جی جی جی, آپ پلیز بتائیں آپ نا کیا کہنا چاہتی تھے آپ؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سندا ہیلنگ انرجی جو ہے یہ اتنی پاورفل اور اتنی اچھی ہے کہ انسان اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, کسی کو بتا نہیں سکتا. یہ بس فیل کرنے والی بات ہے اور یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس کو کرے اور محسوس کر سکتا ہے. نیرا آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. جی جی بہت خوب, بہت اچھا. آپ نے کہاں, آپ نے آن لائن اپائنٹمنٹ لیے کہ آپ نے کہاں جوائن کیے تھے؟ میں نے نا 16 تاریخ کو سیٹرڈے والے دن آپ کی پہلی کلاس جوائن کی تھی. کہاں پر؟ وہاں پہ کلفٹن پہ. اچھا اچھا, کلفٹن کراچی میں. ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی, بہت خوب, بہت اچھا. تو آپ کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں؟ اتنے اچھے ایکسپیرینس رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کوئی 15 سال سے جوڑوں کی درد میں مبتلا تھی, گھٹنوں میں, اور میں نے دوائیاں کھائیں. میرے جو ہے کڈنی میں بھی جو تھے انفیکشن آنے شروع ہو گئے, پھر میں نے دوائیاں چھوڑ دی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسے ہی میں نے 2 کلاسیں لی, 2 میں نے وہ جو تھے نا لیول کی ہے, اور میری دردیں جو ہے نا گھٹنوں کی اور وہ غائب ہوگی. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میری بچی بھی کڈنی فیلئر ہے, اور میں نے اس کے لیے خاص طور پہ اپنی بچی کے لیے میں نے کیا تھا. ہاں بالکل یاد آیا مجھے. ہاں جی, اور اس بچی کی جو ہے نا کڈنی جو ہے ٹھیک ہونا, وہ تو ہم لوگ اس کا تو خیال ہی نہیں کرتے. مجھے جو اوپر کی تکلیفیں تھیں, اتنی زیادہ اوپر کی تکلیفیں تھیں, اس کی وجہ سے میں نے کیا تھا. اور ماشاءاللہ میں نے جب پہلا لیول کیا, آ کے اس پہ اپلائی کیا, دوسرا لیول کیا, اس کے آ کر اپلائی کیا,
اور وہ ماشاءاللہ بچی میں حیران ہوں، وہ بچی جو مطلب کہ بستر سے ہلتے وقت ہر وقت امی میرے سر میں، امی میری ٹانگ میں تکلیف، امی مجھے یہ، امی مجھے یہ. وہ بچی جو ہے چلتی پھرتی، امی میں ٹیبل صاف کروں، امی میں یہ کام کروں، اور ماشاءاللہ سارا دن وہ چلتی پھرتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کو اتنا شوق ہے، کہتی ہے امی آپ اپنے سر کے پاس مجھے کب لے کے جاؤ گی، مجھے سر کو. ٹی وی تو میں نے بہت، ٹی وی میں تو بہت دیکھا، میں نے ایسے بھی دیکھنا ہے ان کو نا. اچھا اچھا، بالکل لے آئے گے، بالکل لے آئیں اور انشاءاللہ مل لیتے ہیں. بہت اچھا، بہت زبردست. میں تو کہتی ہوں کہ ہر ماں جو ہے نا، ماں خاص طور پہ، چاہے وہ ایک بچے کی ماں، چاہے وہ ہر ماں کو سمندہ لیول کرنے چاہیے، تاکہ وہ اپنے بچوں پہ جو ہے نا چھوٹی موٹی تکلیفیں اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وہ اپنے بچوں پہ خود ہی اپلائی کرتی رہے، بجائے یہ کہ بازار میں جائے اینٹی بایوٹک دوائیاں کھائے اور ایک چیز ٹھیک کرے اور 10 نقصان زیادہ اور کرے اپنے جسم کی. بالکل بالکل بالکل. یعنی آپ تجویز کرتی ہے کہ سمدھا ہیلنگ؟ بالکل، میں تو کہتی ہوں جیسے میں ماں ہوں، میں اپنی بہو کو بھی کرواؤں گی، اپنی بیٹی کو بھی کرواؤں گی، تاکہ جب وہ شادی ہو کے بچے ہوں ان کے، اور وہ اپنے بچوں کو، اس لیے کہ میں جس بیٹی کا ذکر کر رہی ہوں اس بچی کو اینٹی بایوٹک دوا دی تھی جس کی وجہ سے اس کے کڈنی فیل ہوئے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہر ماں جو ہے، بننے والی ماں جو بن چکی ہے وہ، اور جو بننے والی ہے وہ، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جیسے جس کو موقع ملے، وہ سمدھا ہیلنگ والا جو ہے نا لیول پورے 8 کے 8 پورے ضرور کرے. اچھا، یہ جو پرابلم ہوا تھا آپ کہہ رہے میڈیسن کی وجہ سے ہوا تھا؟ ہاں جی ہاں جی، اس کو بچی کو 8-10 مہینے کی تھی، بلڈ انفیکشن ہوا تھا، اس میں اس کو 3 اینٹی بایوٹک میڈیسن کے انجیکشن، مطلب 3 کورس کروائے گئے تھے. اور بعد میں جب 3 سال بعد، اس کے 4 سال بعد گردے فیل ہو گئے، تو ڈاکٹروں نے جب انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کو میڈیسن دی گئی ہے اینٹی بایوٹک، اگر کسی کے گردے تھوڑے بہت کمزور ہے بچپن میں سے ہی، پہلے سے ہی، جیسے کوئی چیز انسان کی کمزور بھی ہوتی ہے نا، تو یہ 3 سال کے بعد، یہ اس کے دوا کھانے کے 3 سال بعد اس کے واقعی کڈنی فیل ہو جاتے ہیں، اور واقعی پورے 3 سال اور 2 مہینے کے بعد اس بچے کے کڈنی فیلئر کی طرف جانے شروع ہو گئے. ہاں، چلو اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. آپ کو خود امید ہے کہ سمدھا سے آپ نے خود اپنی بچی کا علاج خود کیے، تو آپ صرف یعنی آپ نے لیول 1 پہلے دن سے آپ نے سٹارٹ کیا تو فرق پڑا نا؟ ہاں جی پہلے ہی دن آ کے کسی کو، اس کو کبھی کہیں درد رہتی تھی، کبھی کہیں بیچاری کے سر میں درد تھی، ٹانگ میں ایک سائڈ میں سوتی ہے، ٹانگ میں تکلیف تھی. تو وہاں پہ میں نے ظاہر میں بھی کر کے آئی تھی، شوقیہ رات کو بھی میں نے کیا، صبح بھی کیا، تو بچی تو خوش نظر آ رہی. پھر دوسرا لیول کیا، پھر دوسرا بھی اپلائی کیا. آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ پانی اس کو انرجائز کر کے دیا. بہت اچھا. آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، ان کو کیا، آپ کون سے طریقہ علاج آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہر بندے کو، خاص طور پہ جو مائیں ہیں نا، لڑکیاں جو عورتیں ہیں، ان کو تو لازمی کرنا چاہیے، ہر ماں کو سمدھا ہیلر کا لیول کرنا چاہیے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. یعنی آپ کا یہ پیغام ہے لوگوں تک. بالکل، اور یہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ جو کرے گا یہ وہی بتا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ یہ کوئی ٹریننگ سمجھتے ہیں، ہم نے کلاس نہیں لینا، ہم نے علاج کرنا ہے. آپ ان کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کلاس نہیں لینا، علاج کرنا ہے، انڈیویجول ہے، آپ ہمیں علاج کرائیں. تو آپ کیا؟ علاج سے زیادہ آسان چیزیں آپ اپنا بھی کریں، دوسروں کا بھی کریں. اس میں تو میں کہتی ہوں کہ آپ علاج کریں گے تو شاید نہیں، وہ جو آپ ہمیں پاور دیتے ہیں، جو آپ وہ تو علاج ہی ہوتے ہیں نا جی. ماں کیا علاج ہی ہوتے ہیں؟ علاج بھی ہوتا ہے، ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم گھر بیٹھے اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، سب کا کر سکتے ہیں. بہت زبردست. یعنی جو آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر ہیلنگ ہی ہوتی ہے، علاج ہوتی ہے. وہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی زیادہ فارمولے ہم نہیں بتاتے ہیں. ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جیل سائنسز میں تو وہ ایک پی ایچ ڈی لیول تک انسان جا سکتے ہیں نا. بالکل. لیکن وہ پڑھنا تو نہیں ہم کراتے اتنا کوئی خاص. ہاں میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ بہت مشکل ہوگا، میں اس عمر میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی، مگر اتنا ایزی، اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا اور بتایا کہ اتنا ایزی ہوتا گیا ہمارے لیے کہ جیسے یہ آج سے یہ مجھے 10 سال پہلے 15 سال پہلے میں اس جگہ پہ کیوں نہیں پہنچ پائی.
ہاں بہت 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 وہاں افسوس ہوتا ہے انسان کو کہ پہلا ہمیں کیوں پتہ نہیں تھا. تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں, ہر اسٹوڈنٹ کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں, الحمدللہ اس سائٹ پہ آ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے ہیلپ سے اور آپ لوگوں کے دوسروں کو گائیڈ کرنے والوں کو سب کو میں بتاؤں گی کہ یہ جو ہے نا یہ کام ضرور کریں آپ. انشاءاللہ کریں گے لوگ. بہت اچھا, آپ سے بہت اچھے گفتگو رہے. امید ہے آپ جس طرح آپ کی نیت ہے, آپ کے اتنے اچھے خیالات ہیں اس بارے میں, آپ دوسروں کو تجویز کریں اور دوسروں کو اس سائڈ پہ لیں, اور اچھا ہے, بہت اچھا, بہت شکریہ, تھینک یو. بہت مہربانی. وعلیکم السلام. بہت زبردست ایکسپیرینسز تھے میرے اسٹوڈنٹ کی, اور اس طرح کے تجویز کریں آپ ادرس کو کوئی بہتر راستہ, تاکہ وہ ثواب بھی ہے, آپ سے شکریہ بھی ادا کریں گے, اور یہ ہمارا فرض بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بڑی نعمت ہے, سمدھا ہیلنگ انرجی اور ہیومن میگنیٹک فورس HMF, جس سے جو ہمارے اپنی طاقت ہیں اللہ نے ہمیں دیے ہے, اور یہ اس کا کنیکشن کسی روحانی دنیا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ خود بتا دیں ہمیں کہ اس دنیا کا جو ایسے ہے, ایسا علاج ہو رہے ہیں, ایسے بہترین طریقے سے علاج ہو رہے ہیں, اور لوگوں کے اتنے اچھے ایکسپیرینسز ہے. آپ بتائیں اس کا تعلق کس چیز سے ہوگا؟ تو آپ ہمیں خود بتائیں. ایک اور کالر ہے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں نبیلہ بات کر رہی ہوں. جی نبیلہ, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے موضوع ہے طریقہ علاج. کسی کو آپ کیا تجویز کرنا چاہتی ہے؟ ہیلو جی, آپ کسی کو کیا تجویز کرنا چاہتی ہے؟ کون سا طریقہ علاج آپ تجویز کرنا چاہتی ہے لوگوں کو؟ طریقہ علاج تو نہیں مجھے اتنا پتا ہے, لیکن میں یہ آپ سے کوشچن کچھ کر سکتی ہوں؟ جی بالکل بالکل, آپ کوشچن پلیز پوچھیں. ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ریل سائنسز میں یہ جو آپ لیولس کرواتے ہیں, اس میں ہر قسم کی بیماری کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ کون سی بیماری کے؟ ہر قسم کی بیماری جی جی بالکل بالکل بالکل, ہم علاج کرتے ہیں. بہت سی بیماریاں کیور ہوتی ہیں انشاءاللہ اس سے, سمدھا ہیلنگ انرجی سے. اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں, اور اللہ بالکل شفا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے. تو آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ. کوئی پرابلم ہے آپ کو یا کسی اور کو؟ جی مجھے پرابلم ہے, لیفٹ سائڈ میں مجھے پرابلم ہے. لیفٹ سائڈ کو کیا ہو رہا ہے؟ جی پرابلم ہے, مجھے سر سے لے کے پاؤں تک بہت زیادہ درد ہوتا ہے 5-6 سال سے. میں نے کافی جگہ نیورو سرجن سے اپنا چیک اپ کروایا, اور آرتھوپیڈک سے بھی کہ شاید کوئی بون کی پرابلم ہے, کچھ سر میں چوٹ وغیرہ آئی تھی اس کی وجہ سے ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. سٹی اسکین بھی کروایا تھا, ایک ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا آپ سٹی اسکین کرواؤ, شاید سر میں کوئی اس طرح کی رسولی وغیرہ ہے, لیکن اسکین جو ہے وہ بھی بالکل کلیئر تھا. اچھا, ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ آئیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سویلنگ ہی ہو جاتی ہے, جو انر سسٹم ہے نا لیفٹ سائڈ میں, اندر جو اسٹمک ہوتا ہے, ہارٹ ہے, اور جتنا بھی اس طرف لیفٹ سائڈ میں انر سسٹم ہوتا ہے, وہ سب نا سویلنگ ہو جاتی ہے, اور زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی. بالکل مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا کام کروں گی تو میں تھک جاتی ہوں. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ تشریف لے آئیں, آپ ٹرائی کریں سمدھا ہیلنگ انرجی کو. جی آپ تشریف لے آئیں اور سمدھا ہیلنگ انرجی کو ٹرائی کریں, اور ان کو آپ اپنائیں, دیکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ تشریف لیں. جی میرا ایک اور کوشچن تھا آپ سے. جی بتائیں.
کہ یہ جو سائیکولوجیکلی پرابلمس ہوتی ہیں, ڈپریشن اور ٹینشنس جو ہوتی ہیں, کیا سمدھا ہیلنگ انرجی سے ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل انشاءاللہ ہو جائیں گے, بالکل. ٹینشن ڈپریشن تو اور یہ جو نشے عادی لوگ ہوتے ہیں, کیسے لوگ ہوتے ہیں جی, ڈرگ ایڈکشن جو ہوتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن جو ہے ان کو ان کی بھی عادت سمدھا ہیلنگ انرجی سے چھڑوائی جا سکتی ہے کیا؟ عادات, بیڈ ہیبٹس, بالکل. ہاں 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 بالکل. جو بھی ایسا کوئی پرابلم ہے تو وہ سمدھا ہیلنگ میں ہے اور ایچ ایم ایف میں بھی ہے. جو بری عادتیں ہیں چھڑوائے جا سکتے ہیں. آپ بھی مالج بن سکتی ہے اور اگر ہمارے اپنے میں ہیں تو بھی ہم دور کر سکتے ہیں. بالکل. میرے آواز صحیح آ رہے ہیں نا؟ ہیلو جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی نبیلہ. ایک دوسرے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں لاہور سے طاہرہ بات کر رہی ہوں. طاہرہ جی, لاہور سے طاہرہ کے جی پلیز بتائیں کیا کوئی کویشچن تھا؟ آج ہمارے موضوع بھی ہے کہ آپ کون سا طریقہ علاج لوگوں کو تجویز کرتے ہیں, بہتر کون سا طریقہ لگتے ہیں آپ کو؟ طریقہ علاج کی بات ہو رہے. طریقہ علاج تو مطلب ادر دین میڈیسن ہی اچھا ہے, میڈیسن, کیونکہ میڈیسن کے بہت سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اچھا, تو جو نیچرل ویز ہیں میں تو انہیں کو پریفر کرتی ہوں. بہت زبردست, بہت خوب. تو نیچرل وے سے دیکھیں, اتھینٹک طریقہ جو کہتے ہیں, اتھینٹک طریقہ جو ہے وہ تو میڈیکل ہی ہے. تو میڈیکل سے ہٹ کے کون سا طریقہ آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں نیچرل؟ آپ کی نظر میں کوئی نیچرل طریقہ علاج کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ طریقے ہیں جو بالکل لیٹسٹ بھی ہیں, مطلب ہیں تو لیٹسٹ بھی بہت پرانے ہیں, لیکن اویئرنیس کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں کہ لیٹسٹ ہے. لوگوں کو زیادہ لوگوں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو جو ہے وہ ہیلنگ ہے, انرجی ہیلنگ. انرجی ہیلنگ, جی بالکل جی, اور دوسرا جو ہے ریکی ہے. اچھا اچھا جی. پھر جو ہے ریلیکسولوجی بھی بڑا اچھا طریقہ علاج ہے. ریفلیکسولوجی, جی ہاں. اور بس یہ اویئرنیس کی بات ہے, جہاں تک جس کو خبر ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, جس کو خبر نہیں ہوتی وہ مارا جاتا ہے, ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. جی جی, آپ نے اپنا نام طاہرہ بتایا نا؟ جی جی. طاہرہ, بات یہ ہے کہ طریقہ علاج, وہ طریقہ علاج بہتر بیسٹ ہے جن کے کوئی مضر اثرات نہ ہو یا کم ہو, اسے نیچرل طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں. جی. تو بہت اچھا آپ نے بات کہی, بہت آپ کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا. تو ریکی جو ہے آپ جانتی ہے ریکی کو؟ ریکی آپ جانتی ہے؟ جی ریکی میں جانتی ہوں, لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ موسٹ پاورفل ہے ریکی سے. آپ کو کیسے اندازہ ہے کہ موسٹ پاورفل ہے؟ وہ مجھے ایسے اندازہ ہے کہ میں یہاں پہ مطلب آپ کو پتہ ہے میڈیا کے تھرو, پھر نیوز پیپرز کے تھرو, پھر آج کل کتنا ایڈوانس ہے ہمارا مطلب کمیونیکیشن سسٹم کتنا ایڈوانس ہے. بہت خوب. ان سارے ذرائع سے مجھے پتا ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی سسٹم طریقہ علاج جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی فاسٹ ہے ریکی سے. ہاں بہت اچھا. ہاں ریکی سے تو واقعی اس کے ہیلر لیول سے ریکی کے ماسٹر, آل کائنڈ آف ریکی کے ماسٹر کو کورس ماسٹر اٹینمنٹ ہو جاتی ہے. یہ تو ہے, اس سے تو واقعی 99% پاورفل ہے. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنا تھی کہ مجھے کچھ پرابلم ہے, آپ میں فائدہ اٹھانا چاہوں گی آپ کی کال. بالکل بالکل, ہم فائدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں طاہرہ, ہم فائدے کے لیے بیٹھے ہوئے.
آپ بالکل, آپ کو کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ہائی بلڈ پریشر کا, اور میری تھوڑی سی شوگر بھی ہائی رہتی ہے, اور پلس یہ کہ مجھے میں پینفل ہوں, مطلب دردیں بہت ہوتی ہیں مجھے باڈی میں. تو آئی ایم ڈیڈ شیور کہ آپ کا طریقہ علاج ہے اس سے مجھے 100% انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرا ٹریٹمنٹ کریں. میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں بالکل, میں یہ تو کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر تشریف لے آئیں لاہور اس انشاءاللہ اس آنے والے سنڈے کو نہیں, انشاءاللہ اگلی سنڈے کو ہوں گے. آئی تھنک لاہور کے شیڈول مجھے صحیح پتہ نہیں, میں آ رہا ہوں انشاءاللہ, اور آپ فوراً تشریف لے آئیں وہاں پہ, تو بالکل انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو اتنا یقین ہے اور آپ نے پڑھیں, اور آپ اگر یہ تھوڑے سے اور اگر تھوڑے سے آمد کریں, وہاں لاہور سے آپ کو میری بکس مل سکتے ہیں. شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا, بہت ضخیم, بہت بہترین کتاب ہے. ریکی بھی میں نے لکھا ہے, اور دنیا کی طاقتور ترین ہیلنگ انرجی سمدھا پہ بھی ہے. تو اگر وہ بک آپ لے لیں وہیں سے تو یہ اور اچھا ہوگا. صحیح جی. کب تشریف لا رہے ہیں لاہور؟ میں انشاءاللہ آئی تھنک اس سنڈے کو نہیں ہے میرے خیال, آئی تھنک 10 تاریخ کو ہیں وہیں پہ, 10 تاریخ کو آئی تھنک ہے. آپ ذرا معلوم کر کے, مجھے شیڈول کا صحیح پتہ نہیں, آپ پلیز آپ شیڈول کا پتہ کر لیں. شاید اگلی ٹیوزڈے وینسڈے اس طرح کی ہے میرے خیال میں وہیں پہ. اوکے جی جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اوکے ضرور انشاءاللہ ملاقات ہوں گے پھر لاہور میں. تھینک یو, اللہ حافظ. بہت خوب اور بہت زبردست باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, اور بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے طاقت بنایا جنہیں بہت پاورز, بہت طاقتوں سے مالا مال کر کے زمین پہ چھوڑ دیا, جنت میں چھوڑا. پھر جنت سے کسی صاحب کسی غلطی کی وجہ سے زمین پہ چھوڑا. اب یہ زمینوں میں پھیل گیا, اور اللہ نے فرمایا ان کو کہ انسان ڈھونڈ لو, جو تم چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس پہ طاقت دیتا ہوں. اچھا چاہو تو اچھا, برا چاہو تو برا. آپ کی مرضی ہے, 2 راستے ہیں, ایک رائٹ ایک لیفٹ, کس پہ جانا چاہتا. تو اس وقت انسان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی, کپڑے بھی نہیں تھے. تو پھر انسان نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیے, اور یوں زمین میں نسلیں پھیلنے لگی, اور نسل در نسل اب تک. اب ایک ایسے دور آ گیا کہ انسان کرتے 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 ایک ایسے دور میں آ گیا کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت سے پرابلمس کو کریٹ کیے. پہلے نیچرل لائف تھا, گزرتا تھا, سکون کی لائف تھی, دل سے ہنسی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی. آج کل ہر چیز مصنوعی ہے, مشینی ہے. سٹریس, دباؤ, ٹینشن, ڈپریشن بڑھ گئی ہے. بیماریاں ایسے ہیں جو جن کے علاج نہیں, بہت سی بیماریاں ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن میڈیکل سائنس کے باوجود. اور انسان مشینی دور میں شامل ہو گئے. انہوں نے ایسے ایسی مشینیں سہولیات کے لیے بنائے جو وہ ہے اس کے لیے عذاب بن گئے. میں دیکھتا ہوں, میں مالک ہوں, مجھے پتہ ہے ایک بہت ہائیسٹ لیول پہ لوگ, انتہائی ہائیسٹ لیول پہ جو ہم سمجھتے ہیں, آپ تو انہیں ہائیسٹ لیول پہ سمجھتے ہیں,
ایک بہت ہی امیر آدمی، ایک بہت بڑے آفیسر، ایک بہت مشہور شخص، ایک بہت بڑی سٹار، لیکن میں مالک جو مجھے بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ، بڑی ٹینشن لائف، بہت سٹریس لائف، معمولی بات پہ اتنے سینسیٹیو، رونا، محسوس کرنا، کوئی چیز برداشت میں نہیں ہے، گرمی سردی کچھ برداشت نہیں، ایسا ہے جیسا کہ کپڑوں میں کوئی چیز کو لپیٹا، تھوڑی سا اگر اس کو یا برف کی طرح کپڑے میں لپیٹ کے تھوڑا سا آپ نے کھول دیے، اس کو ہیٹ آئے تو وہ پگھلنے لگے، ایسے ہو گیا انسان، نیچرل لائف نہیں ہے، اور ہنسی بھی اتنا نہیں، مصنوعی ایسی، بس یوں کرتے، دل سے نہیں ہے ہنسی، اور زندگی کو انجوائے نہیں کرتا ہے لوگ، جس کو بھی کال کرتا ہے بہت بیزی ہوں، جس سے کانٹیکٹ کرتا ہے بہت بیزی ہوں، جس کے پاس جاتے ہیں آپ انتظار کرنے پڑتے ہیں کافی سارے گھنٹے گھنٹے یا دن مہینے بیزی، اور کس کاموں میں لگے تھے کیونکہ مشین بنا رہے، اگر ایسے کام میں لگے رہے انسان، بیزی رہے کہ وہ انسان کی اس مشین کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیزی رہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن مصنوعی دنیا میں انسان اتنا بیزی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی مشین کو بھول گیا، اپنے یہ طاقتوں کو بھول گئے، بلکہ یہ مشین نہیں ہے، یہ اتنا بڑا طاقت ہے، اتنا بڑے فریکوینسی پاور ہے اس کائنات کے، جو بڑی آپ نے خود اس کی ترقی دیکھ لی کہ اس نے جو چاہا وہ ان کو مل کے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ کیا تعلیمات دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، اپنے کو کیسی تعلیمات دینا چاہتے ہیں، آپ ضرور ہمیں کال کریں اور ہمیں بتا دیں اس بارے میں، آپ کیا سوچتے ہیں انسان کیا ہے، آپ کی سوچ میں کیا ہے، انسان کون سی طاقت ہے، انسان کو کیا کرنا چاہیے، موزون راستہ کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں پلیز۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں سائرہ بات کر رہی ہوں دبئی سے، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام بہت پسند کیا جاتا ہے، میرے لیے ہمیشہ سے آپ کا پروگرام معلوماتی اور فائدے مند رہا ہے۔ آپ نے کسی ایک پروگرام میں سورہ فاتحہ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے کس طرح سے دعا قبول ہوتی ہیں، پلیز آپ دوبارہ ایکسپلین کر دیجیے۔ سورۃ فاتحہ، دیکھیں اتنے علماء ماشاءاللہ اس چینل پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ کسی عالم سے رابطہ کریں، اپنے ایک نزدیک کسی ظاہر ہے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی دینی عالم آتے ہوں گے تو وہ اچھے راستے بھی بتا دیں۔ پھر اس ٹی وی چینل پہ بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں، کیونکہ میں کوئی بڑا دینی عالم تو نہیں ہوں، لیکن اتنا پتہ ہے مجھے کہ دین کا کیا ہے اور دین کا راستہ یہ تو پتہ ہے الحمدللہ۔ میں زیادہ مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، تو بڑے جو علماء ہیں آپ اسے کنسلٹ کریں اور اسے آپ رابطہ کریں۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں تو مجھے کیا آپ نے کیا کہا سورۃ فاتحہ کے بارے میں؟ جی، کس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، مطلب اس بارے میں آپ نے پہلے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار آپ نے بتایا تھا؟ میں نے کوئی پروگرام میں ابھی تک کوئی بھی کسی پروگرام میں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، البتہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ ایسا مقصد ان کو بتاتا ہوں، میں نے کسی پروگرام میں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، اور سورۃ فاتحہ میں بہت ساری طاقت ہے، یہ حقیقت ہے، میں اسٹوڈنٹ کو کہتا رہتا ہوں، اور سورۃ فاتحہ کا کس طرح کے آپ اس کو مقصد کنسنٹریشن سے پڑھ کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ قرآن آیتیں کوئی بھی لے لے، آپ کنسنٹریشن سے اگر اس پڑھیں گے، طریقے سے پڑھیں گے
تو وہ ایک طریقہ تو ہوتی ہے، بڑے اچھی طریقے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں آپ کو کوشش کروں گا، آپ کو بتا دوں گا. آپ کیونکہ اس پروگرام میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سورۃ فاتحہ کو کس طرح کے پڑھیں اور کس طریقے سے آپ کنسنٹریشن ڈیولپ کریں تاکہ وہ چیز آپ کو جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ دعا مانگتے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہو جائے. بالکل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. سائرہ بات کر رہی؟ جی سائرہ بات کر رہی. جی سائرہ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. میں جب ایک وقت آیت الکرسی سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا اور ایسے حالات میں جب سورہ جی پڑھتا تھا کہ مثلا کوئی ایسا نیگیٹیوٹی کہاں پر ہے یا کچھ، ہر عالم کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، لیکن میرا کچھ ڈیفرنٹ پڑھنے کا جو کنسنٹریشن سے، کوئی بھی چیز آپ بہت کنسنٹریشن سے، بہت تمرکز فکر سے پڑھتے ہیں تو اس سے جو دلخواہ نتائج ہوتے ہیں آپ وہ حاصل کر سکتے اور دعائیں بہت جلد قبول ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. بہت شکریہ سائرہ، آپ نے بات کہی ہے بہت اچھا. اور میں الحمدللہ مقصد اتنا ہے کہ میں بات تجوید پڑھ سکتا ہوں سورۃ فاتحہ کو اور انجوائے کرتا ہوں، مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اور حروف جار جب ہم جار میں اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آواز ایک پیدا ہوتے ہیں کائنات میں پھیلتے ہوئے، ایک فریکوینسیز جو ہے نا دوسرے فریکوینسی سے ملتے ہوئے، تو ایک دنیا کریٹ ہوتے ہیں، روحانی طاقتیں آتے ہیں. تو بہرحال پروگرام کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں ضرور یہ بتاؤں گا سائرہ انشاءاللہ. تو پروگرام کا وقت بالکل کم ہے. میرا لاسٹ پہ یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو جانیں، اپنے طاقتوں کو جان لے اور اپنے رب کو پہچان لے. اس مصنوعی دنیا سے کوئی خاص چیز حاصل نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہمیں کوئی ایسا راستہ، علاج کا راستہ، کوئی بھی نیچرل راستہ ہو، نیچرل طریقہ ہو، ہمیں ضروری ہے یہ چیزیں. اور آپ انشاءاللہ اگلے پروگرامز بھی مجھے کال کر کے مجھے تجویز اپنا بتا دے اور ابھی سے آپ اپنے سوالات لکھیں اور پھر مجھے اگلے پروگرام میں کال کریں. سو تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے آپ آگے ہمیں جوائن کریں گے اور ایک بار اس طریقے علاج کو آزمائیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ، بہت ہی پاورفل اور اچھے موضوع کے ساتھ جو آپ کے کام آتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.